رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی دو آیات، آیت نمبر 56 اور 57 میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، مت گمان کرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ عاجز کریں گے یہ زمین پر، ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا ہے نار یعنی جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا وجود اور ایسی صورت اور ساخت عطا کی ہے کہ یہ اپنے جسم پر، اپنے بدن پر میل کچیل کو برداشت نہیں کرتا۔ ہر سنجیدہ اور نفیس الطبع انسان اپنے جسم کو پاک بھی رکھتا ہے، بلکہ اپنے جسم سے لگنے والی ہر چیز کو پاک اور صاف رکھتا ہے کہ میرا بدن بھی نہ گندا ہو اور میرے بدن کے ساتھ کوئی گندگی والی چیز ٹچ بھی نہ کرے۔ یہ اس انسان کی طبیعت ہوتی ہے جو اپنے مزاج میں صفائی ستھرائی اور اپنے مزاج میں وہ فطرت میں خوبصورتی رکھتا ہو، یہ اس کا مزاج ہوگا۔ ہر بندے کا بھی یہ مزاج نہیں ہوتا، لیکن عموماً زیادہ تر انسان اپنے وجود پر گندگی کو برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی ایک مزاج اور طبیعت ہے۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے جسم اور پاکی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو پاک اور صاف کرنے کے بھی فکر میں رہتا ہے کہ میرا وجود جیسے گند سے پاک ہو، میرے کپڑا گندگی سے پاک ہو، اسی طرح میرے اعمال بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ اللہ جل شانہ نے پھر مومن کو اپنے اعمال پاک اور صاف رکھنے کے لیے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں، کچھ ایسے کام اور فعل ذکر کیے ہیں کہ جن کو وہ عمل کر کے اپنے بدن کی پاکی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی گناہوں سے پاک رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ اب آپ لگا لیں وضو ہے، غسل ہے، یہ ایسی پاکیے ہیں کہ جس سے انسان کے جسم کو بھی بدن کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں سے بھی اس کو پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہر مومن بندہ اس چیز کی فکر میں ہوتا ہے کہ میرا بدن بھی پاک ہو اور میرے اعمال بھی پاک ہو، اور اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جب انسان وضو فرماتا ہے تو وضو والے اعضاء جو ہوتے ہیں جن پر وہ پانی چلا جاتا ہے، ان اعضاء پر اللہ رب العالمین گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان اعضاء سے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کل قیامت والے دن یہ اعضاء چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے، جن کی وجہ سے میں اپنی امتیوں کو پہچان جاؤں گا کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ اس مفہوم کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کے مفہوم کا یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ بھی انسان کے اس عمل سے دور ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے وجود اور بدن کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ غسل لگا لیں، غسل سے بھی انسان کا جسم پاک صاف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عبادت میں لذت اور روحانیت بڑھ جاتی ہے۔
عبادت میں بھی مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غسل کر کے اپنے وجود کو بھی پاک کیا اور اپنی روح کو بھی پاک کیا. تو دیگر ایسے اور اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان بلکہ مومن بندہ اپنے وجود کی پاکی بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے اعمال کی پاکی بھی حاصل کرتا ہے. اب آئیے، ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو بدن کی پاکی نہیں بلکہ بدن عبادت کی پاکی ہی نہیں بلکہ اس کو مالی عبادت کی پاکی بھی قرار دیا گیا ہے. ان میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہمیشہ آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی اور دو عمل ہمیشہ آپ کو جڑے ہوئے ملیں گے. ایک عمل ہے کہ جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور دوسرا عمل جو ہے اس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے جو چیز انسان کے بدن کے ساتھ اٹیچ ہے، جو عمل جو عبادت اس کے بدن کے ساتھ ہے، یا یوں سمجھ لیں جو اس کی بدنی عبادت ہے، اس کو نماز قرار دیا گیا. اور جو انسان کے مال کی عبادت ہے یعنی مالی عبادت ہے، اس کو زکوٰۃ قرار دیا گیا. اللہ رب العالمین دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر فرماتا ہے تاکہ میرے مومن بندے کا بدن بھی پاک ہو نماز کے ذریعے سے، اور نمبر دو اس کی مال بھی پاک ہو. کس کے ذریعے سے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے. یہ دو عبادات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اکثر کٹھی ذکر کی ہیں تاکہ میرے بندے کے دونوں چیزیں پاک ہو، اور دونوں چیزیں پاک ہوں گی تو وہ مومن بندہ کہلائے گا، وہ ایمان والا کہلائے گا. نماز کے ذریعے سے بدن عبادت پاک ہے لیکن مال خراب ہے. اب مال خراب ہوگا تو عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسے جان جاؤں، مجھے کیسے پہچان ہو کہ میرا مال پاک ہے، میرا مال پاک ہے. تو جب اس اللہ والے نے یہ سوال سنا تو بڑا ہی عمدہ جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ بھائی جس کھانے کے بعد، جس مال کو حاصل کرنے کے بعد اگر تمہاری طبیعت اور مزاج میں عبادت کا ذوق بڑھ جائے تو سمجھ لینا پیٹ میں جانے والا لقمہ کیا ہے؟ حلال ہے. اور اگر پیٹ میں جانے والا مال اور لقمہ حرام ہوگا تو سمجھ لینا کہ طبیعت کے اندر عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہوگا. آج کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا کیا دعائیں نہیں کر رہی؟ آج کیا وجہ ہے؟ حرم پاک میں لاکھوں کا 50 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں حج کے موقع پر دعائیں نہیں کرتا؟ مسجدوں میں اجتماعی عبادتیں نہیں ہوتی، دعائیں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سنو. حضور نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی عبادات میں اس کی نہ نماز کو قبول فرماتا ہے نہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اب اس بات سے اندازہ لگائیں، یہ جو 50 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھا کر عرفات میں دعائیں مانگ رہا ہے، یہ دعائیں ان کے منہوں پر کیوں مار دی جاتی ہیں؟ آج ہماری دعائیں ہمارے منہ پر کیوں مار دی گئیں؟ ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم نے لازم پکڑ لیا کہ نماز فرض ہے، نماز کو ادا کرو، نماز کی طرف امت آ گئی، نماز کی طرف لوگ بھاگے. لیکن دوسری چیز جو زکوٰۃ اس نماز کے ساتھ جوڑی ہے، اس زکوٰۃ کو ہم نے نماز کی طرح فرض نہیں سمجھا، حالانکہ یہ نماز کی طرح فرض تھی. زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 چیزیں بنیاد ہے اسلام کی. پہلی کیا ہے؟ کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان، اور فرمایا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 چیزیں اسلام کی ارکان ہیں جن میں نماز
जिस तरह एक दीन और इस्लाम का रुकन है, इसी तरह व इता ज़कात का अदा करना भी एक इस्लाम का मजबूत तरीन रुकन है और सतून है। अगर इनमें एक भी कमजोर हो गया तो ईमान की बुनियाद कमजोर हो जाएगी, जिससे ईमान हमारा मजबूत नहीं रह सकता। तो इस बात की हमने फिक्र करनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज भी इसमें यही इरशाद फरमाया, व इकामुस्सलाह, नमाज को अदा करो, व इताउज़ ज़का, व आतुज़ ज़का, और ज़कात को अदा करो। क्यों? इससे तुम्हारा माल पाक होगा। जब माल पाक होगा तो इबादत की तरफ रुझान होगा, नमाजों के अंदर ध्यान होगा। जब माल पाक होगा तो फिर दुआओं में लज्जत होगी, दुआओं में लुत्फ हासिल होगा, फिर लंबे सजदे करते हुए जिस्म नहीं थकेगा, रकू करते हुए कभी भी ख्यालात नहीं आएंगे, फिर इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार, इस तरह भी कैफियत का शिकार नहीं होगा। क्यों? उसको पता है मैंने अपने बदन का भी हक अदा कर दिया, मैंने अपने माल का भी हक अदा कर दिया। ये दो ही चीजें हैं, और याद रखें इन दो चीजों की बहुत बड़ी एक हकीकत इंसान को समझनी चाहिए। बदनी इबादत की हकीकत यह है कि इससे अल्लाह हासिल होता है, माली इबादत की हकीकत यह है कि इसके जरिए से मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह को मोमिन के दिल की दो ही कैफियतें पसंद हैं, नंबर एक उसको अल्लाह महबूब हो, और नंबर दो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक भी महबूब हो। वो कहते ना कि खिदमत से खुदा मिलता है। हमारे तबलीगी भाई अक्सर खिदमत पर जोर क्यों देते हैं? उनको मालूम है कि जमात में जाने वाला कोई चूड़ा भी होगा, जमात में जाने वाला कोई लफंगा भी होगा, जमात में जाने वाला कोई चरसी और शराबी भी होगा। वो अलग बात है, जमात में आकर उसने तौबा तवाइब कर ली, लेकिन जमात में आने वाला कोई नीच तबके, नीच जात का भी होगा। लेकिन जब खिदमत का जज्बा आता है, वहां पर बड़े बड़े पढ़े लिखे भी खिदमत कर रहे होते हैं और बड़े बड़े लुच्चे भी खिदमत कर रहे होते हैं। ये क्या वजह है? खिदमत का जज्बा ऊपर से लेकर, ऊपर के लेवल से लेकर निचले तबके तक सब बराबर क्यों नजर आ रहे हैं कि जब खिदमत होती है सबकी बराबर हो रही है। खाना लगता है सबके लिए लग रहा है, दस्तरखान लग रहा है सबके लिए बराबर लग रहा है। ये ऊंच नीच की फिक्र, जब फर्क क्यों खत्म कर दिया जाता है? इसीलिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसी जरिए से खुदा हासिल करने का दर्स दिया है कि इसी के जरिए तुम्हें खुदा हासिल होगा। अल्लाह को खिदमत पसंद है, अल्लाह को खिदमत पसंद है। तो ज़कात एक खिदमत करने का बहुत ही उम्दा तरीका है कि इसके जरिए से हम मखलूक की खिदमत कर सकते हैं। ये जो गरीब तबका है ये हमारा भाई है, ये जो उम्मत का गरीब तबका है ये हमारा ईमानदार मोमिन होने के नाते हमारा ये एक दीनी भाई है। इसकी फिक्र करना, अगरचे वो खुद अपने बच्ची भी बच्चों की फिक्र करें, लेकिन जो माल कमाने वाले हैं इन गरीब तबके का, उनके माल में अल्लाह ने खुद हिस्सा रखा है। ये अल्लाह का हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। अगर 1 लाख में से वो 2500 रुपया जो ज़कात का बनता है 2.5%, अगर वो हम खा रहे हैं तो समझ लें हम यतीम गुरबा मसीकीन का हक खा रहे हैं। ये मत समझे कि मैंने हाथों से कमाया है। वो अलग बात है कि हाथों से कमाया है, हाथों में कमाने की सलाहियत अल्लाह की है। किसी मामले को, किसी काम को, किसी बिजनेस को, किसी जॉब को समझने की फहमो फरासत अगर किसी ने दी है तो वो अल्लाह ने दी है। पांव से चलने की ताकत अगर दी है तो अल्लाह ने दी है। अगर ये सब कुछ अता किया अल्लाह का है तो फिर 1 लाख में से जो 2.5% ज़कात बनकर तुमने गरीब और मस्कीन का हक अदा करना है, उसका भी अल्लाह को कोई फायदा नहीं होगा। वो तेरे माशरे में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे ही हाथों कुछ ऐसे काम करवा कर तेरे ही भाइयों को तेरे साथ जोड़ दिया है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह को यह मुआशरा एक बना हुआ, संवरता हुआ पसंद है कि मेरा उम्मती एक दूसरे उम्मती का खैर और हमदर्द बन जाए। अल्लाह को यही पसंद है। तो नमाज के जरिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है, ज़कात के जरिए मखलूक खुदा से ताल्लुक मजबूत होता है। ये दो चीजें इकट्ठी जिक्र करके बता दिया कि जिस तरह तुम मेरे साथ इबादत, मेरे साथ कनेक्शन, मेरे साथ रब्त, मेरे साथ अगर तुम इबादत का ज़ौक़ रखते हो तो साथ साथ अपनी मखलूक खुदा के साथ भी अपना ताल्लुक गहरा रखो। नमाज के जरिए अल्लाह से गहरा ताल्लुक, ज़कात के जरिए मखलूक के साथ गहरा ताल्लुक। ये दो चीजें इंसान के अगर तबीयत और मिजाज में आ गई तो फिर ये बंदा मोमिन बंदा होगा जिसका ज़कात
ادا کرنے پر عبادت میں مزہ آئے گا، اور نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ پاک پوری لذت حاصل کرے گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام کا نہیں ہوگا، اس کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ حلال لقمے کی بڑی برکات ہے، بڑی برکات ہیں۔ تو اس لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے محبوب پیغمبر ان سے مال لیو، ان کے مالوں کی فکر کرو، ان کے مالوں کو پاک کرو، ان کے مالوں کو صاف ستھرا کرو۔ کیسے؟ کہ ان سے زکوٰۃ نکال کر غربا کو دو، کہ یہ زکوٰۃ اس کے مال کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، جس طرح نماز اعمال میں میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور وضو اور غسل انسان کے وجود کے میل اور کچیل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ مال کے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی رسول اللہ کی اطاعت سے۔ یہ ساری چیزیں کس سے حاصل ہوں گی؟ رسول اللہ کی اطاعت سے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر نماز اور زکوٰۃ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے خلاصے کے طور پہ ذکر فرما دیا کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور یہ اطاعت، نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ رحم اللہ کا ہم پر ہو گیا دنیا کے اندر، تو آخرت میں ہم ضرور جنت کے وارث ہوں گے۔ آگے شاہ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے محبوب پیغمبر آج جو زمین پر خدائی، آج جو زمین پر عرض خدائی بنے پھر رہے ہیں، آج جو اللہ کے پروگرام کو تہس نہس کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، یعنی زمین پر جبر کے ساتھ تسلط قائم کرنے والے یہ کفار، ان سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم مومنوں کو، مسلمانوں کو عاجز کر دو گے زمین پر؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اے محبوب پیغمبر آپ ان غریب صحابہ، آپ ان مسکین لوگوں کو، آپ ان ایمان والوں کو بتا دیں کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کفار کے دماغ کا دھوکہ ہے، یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ان کے دل کا دھوکہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے، وہ ایمان والوں کو دنیا میں گرا دیں گے، وہ ان کو جو ہے وہ کیا کریں گے، ان کو جھکا دیں گے۔ فرمایا نہیں، ان کو بتا دو ایسا نہیں ہوگا۔ معجزین فی الارض، وہ زمین پر مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نہ، اگر آج دیکھ لیں، آج اگر کہیں پر اگر انگریز اور غیر مسلم اور کافر کا اگر دنیا پر تسلط ہے، لیکن اللہ فرماتے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا میں جبر کے طور پر اپنی حکومت قائم کرنے والے، تسلط قائم کرنے والے، یاد رکھیں یہ کسی کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ آگ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگی۔ ایمان والوں کو اس آیت کے اندر ایک طرح کا حوصلہ دیا گیا ہے کہ آج دنیا میں کفر جو چمک رہا ہے، آج جو دنیا پر کفر جو دھمک رہا ہے، آج جو کفر اپنا روب اور دبدبہ جما رہا ہے، یاد رکھو یہ اپنے روب اور دبدبے سے کسی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ کفار کتنا روب رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا، صحابہ کو مکے سے نکال دیا، وہ حبشہ چلے گئے، حبشہ سے نکلے مدینہ میں چلے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کفر کا روب تھا، ایک کفر کا دبدبہ تھا۔ لیکن اللہ نے ٹھیک ہی 2 سال کے بعد یہ روب اور دبدبہ کیسے ملیا میٹ کر دیا؟ وہ سردار، وہ قریش کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو ہے وہ ولید، وہ امیہ بن خلف، وہ سارے کے سارے جن کا روب دبدبہ اللہ رب العالمین نے بدر کے موقع پر سب کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر کو واپس اپنے شہر میں بلا کر واپس اس شہر کی حکومت اور سلطنت عطا کی، یعنی مکہ کو فتح کیا۔ یہ سارے کے سارے ان مسلمانوں کو ایک حوصلہ تھا کہ ابھی انتظار کرو، وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ یہ کسی کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ یہ دنیا کی چند روزہ یہ زندگی ہے، لیکن یہاں کی حکومت ہمیشہ کی حکومت نہیں ہے، یہاں کی اگر تذلیل ہے تو ہمیشہ کی تذلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو ظلم کرنے والا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں جیسے اپنے بدن کو پاک صاف رکھنے کی ہمارا مزاج اور طبیعت ہے، اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کو بھی پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔